یاد رکھیں، چار چیزوں کو اپنے دامن کے ساتھ لگا کر رکھیں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نمبر ایک، شکر کرنا نہ بھولیں۔ جو شکر کرنا بھول جاتا ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ سے اپنی نعمتوں کو بڑھانا بھول جاتا ہے، ان کے مزید اضافے کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا رب تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ اور دوسری بات، ذکر اللہ کو نہ بھولیں۔ جو ذکر اللہ کو بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک اچھی محفل میں ذکر کروانے سے، یاد کروانے سے بھول جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب جو چاہتا ہے کہ اس کا مالک اس کو یاد کرے، اس کا رب اسے یاد کرے اور اچھی محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرے، تو وہ اپنے رب کو ہر لمحہ یاد کرتا رہے، اس کی یاد کو نہ بھلائے۔ تیسری بات، جو استغفار کو بھول جاتا ہے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ سے اپنی بخشش کروانے کو بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جو اس کی بارگاہ سے بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو بخشش طلب کرے گا، جو استغفار کرتا رہے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی بخشش کروا لے گا۔ اور چوتھی بات، جو دعا کرتا ہے تو وہ اپنی ہر بات کو منوا لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو مقبول کروں گا۔ تو یاد رکھیں، جو بار بار مانگتا ہے، اگر کسی کو دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہو، آپ نے کبھی غور کیا بچہ اپنے والدین سے کچھ پانے کے لیے کتنی بار کوشش کرتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، چلاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ اپنی چیز کو پا لیتا ہے۔ اس لیے اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی مقبول ہوں، ہمیں بھی سب چیزیں ملیں، تو اپنے رب کی بارگاہ سے بار بار دعا کرتے رہیں۔ تو اس لیے جو ان چار چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے گا، اس کی اچھی محافلوں میں ذکر ہوگا، اس کی دعائیں مقبول ہوں گی، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے بخشش بھی فرما دے گا۔